بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعہ ہے ایک نہایت رحم دل بادشاہ اور اس کی 5 خود غرض بیٹیوں کا اور 2 روٹیوں کا کیا انجام ہوا، اور شہزادیوں کا کیا انجام ہوا۔ کیا ظلم کیا انہوں نے اپنے باپ پر، اور کیا سزا ملی ان کو دنیا میں۔ یہ عبرتناک واقعہ ضرور سنیے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی اصلاح ہو۔ انوکھی قسم کی کتاب ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بادشاہ جو کہ نہایت رحم دل تھا اور نرم دل تھا، اس کا ہر ایک کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا تھا اتنا ہی وہ خرچ کرتا تھا، پر افسوس کی بات یہ تھی کہ اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنے باپ پر بالکل نہیں گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی اپنے باپ کی سعادت سے کہ وہ غریبوں میں اتنا کیوں لٹاتا ہے، دن رات وہ کیوں غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں دے دیتا ساری دولت۔ وہ صرف لوٹنا چاہتی تھی، چھیننا چاہتی تھی۔ ہر وقت کی فرمائشیں، ہر وقت کی خواہشات، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، اور صرف ہمیں ہی چاہیے۔ ادھر ادھر پیسے نہ خرچ کریں۔ ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے بچپن سے انسان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ آپ بہت امیر ہو اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے، اور میں دل کھول کر اپنی بیٹیوں پر خرچ کرنے والا بھی ہوں، تو کیوں آپ لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہیں؟ مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیں۔ بہت بڑا سبق ملے گا اس کہانی کے آخر میں۔ تو قصہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہی خواہشات ان کا گلا دبا دیتی ہیں۔ دنیا میں بھی ایسی عبرتناک سزا مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو۔ کہتے ہیں ہم نے یہ خواہشات رکھی ہیں، کیونکہ یہی حال ہوا ان بیٹیوں کا۔ باپ ہر فرمائش پوری کرتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹیوں کی کوئی بات ٹالی ہو۔ پھر بھی ہوس دولت کی بھوک، یہ بھوک ہی ہوتی ہے انسان کی جو اس کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بادشاہ ان کا باپ تھا، وہ جانتا تھا کہ بیٹیاں کیسی ہیں، فطرت معلوم تھی، اسی لیے اس نے مجبور ہو کر بیٹیوں سے ایک راز چھپایا ہوا تھا۔ راز یہ تھا کہ محل میں اس کے لیے ایک خفیہ کمرہ تھا۔ خفیہ کمرے میں تجوری تھی، بہت بڑی سی، جہاں پر ہر طرح کی ہیرے جواہرات اور پیسے رکھے ہوئے تھے۔ سمجھ لیں کہ اس پر مال جمع کیا ہوا تھا، غریبوں پر لٹانے کے لیے۔ لیکن اپنی بیٹیوں سے کیوں چھپایا تھا؟ کیونکہ وہ منع کرتی تھی کہ آپ ان غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں، ان پھٹے پرانے لوگوں کو اپنے محل میں آنے ہی کیوں دیتے ہیں۔ بادشاہ ان کو منع کرتا تھا کہ ایسا مت کہو، اللہ کو یہ بات بری لگتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ نے ان کو کیوں سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ تم میرے اس معاملے میں نہ پڑو، تمہاری فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، بس ایسے تم اس میں غرض رکھو، وہ جل کر رہ جاتی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ بادشاہ اس خفیہ کمرے میں گیا ہوا تھا۔ ایک بیٹی نے اس کو دیکھ لیا۔ تہمتیں تو ویسے ہی لگی ہوئی تھیں، تو پیچھے پیچھے خاموشی سے چل پڑی۔ جب وہ بڑی بیٹی چپ کے آئی تو کیا دیکھتی ہے، وہاں پر تو اتنی بڑی سی تجوری ہے جو خزانے سے بھری بڑی ہے، ہر طرح کے موتی، ہیرے جواہرات، پیسے، سب کچھ پڑا ہے۔ یہ ہمارے باپ نے ادھر کیوں چھپا کے رکھا ہے، اور ہمیں اس بات کی خبر بھی نہیں۔ تو وہ سوچنے لگی۔ اسی وقت پلٹ کر آئی اور اپنی چاروں بہنوں کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے ابا نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا ہے، بہت بڑی تجوری ہے، خفیہ کمرہ ہے، اس نے پیسے، ہیرے جواہرات، موتی، سب کچھ رکھا ہوا ہے، نہ ہمیں پتا ہے اور نہ ہی ہمیں بتایا ہے۔ یہ تو اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، تو چلو اب ہم اپنے باپ کو اس کی سزا دیں گے۔ اب منصوبہ ترتیب دیا جانے لگا کہ کس طرح اس خزانے کے کمرے کی چابی اپنے باپ سے حاصل کی جائے۔ ایسے تو وہ ہمیں دے گا نہیں، اس کو یا تو بے ہوشی کی نیند سلانا پڑے گا یا پھر مار ڈالنا پڑے گا۔ نہیں، ایسے ماریں گے تو سب ہم پر شک کریں گے، ایسے نہیں، اس کو ہم پہلے بے ہوش کریں گے۔ جب رات کا کھانا کھا رہے تھے، مذاق چل رہا تھا۔ بادشاہ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کی 5 لاڈلی گھمنڈی بیٹیاں اس کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا چکی ہیں۔ وہ دوا ایسی تھی کہ 5 دنوں تک بادشاہ کو ہوش ہی نہیں آتا، اٹھتا بھی تو فوراً سو جاتا۔ اب یہ چال چل چکی تو بادشاہ سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کو اونگ آنے لگی، اس کو غنودگی ہونے لگی، تو اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو کہنے لگی، ابا حضور، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کمرے میں جائیں، آپ کے کمرے میں چلتے ہیں۔ جا کر انہوں نے بستر پر لٹا دیا، اور جب وہ نیند میں سو گیا تو ان کو ڈر نہیں تھا کہ ان کا ابا اٹھے گا۔ انہوں نے چابی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار ان کو چابی مل گئی۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ اس کمرے میں جانا۔ وہاں پر بادشاہ کے علاوہ کوئی جاتا نہیں تھا۔ اگر وہ جاتی تو سب کو شک ہوتا کہ یہ کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے سختی سے اپنی سپاہیوں سے کہا تھا کہ ہمارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ ہماری بیٹی بھی یہاں پر قدم نہیں رکھ سکتی۔
تو بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ تمام درباریوں کو وہاں سے ہٹا کر انہوں نے اپنی اس سازش پر عمل کیا اور خزانے والے کمرے تک پہنچ گئے۔ پانچوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے خزانے ہمارے باپ نے ہم سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، چلو بھائی اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ سزا دینا چاہتی تھی اپنے باپ کو، حسد کرتی تھی گمنڈی حسین شہزادیاں۔ یہ حسن نہیں تھا، حسن تو دل میں ہوتا ہے، نظر میں کہاں سے۔ باپ کے لیے دل میں نفرت تھی کہ وہ یہ پیسہ غریبوں اور مسکینوں اور ناداروں یتیموں پر لٹاتا ہے۔ پورا پیسہ اپنے قبضے میں لیں گے اور کمرے میں اپنے باپ کو ختم کر دیں گے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا باپ یہاں پر ہے۔ اور یہ یہاں پر تمام خزانے کو جب خالی کر چکے، جب باہر سے دربار میں موجود نہیں تھے۔ رات کے وقت تو انہوں نے یہ کام کیا تھا، اب انہوں نے اپنے باپ کو وہاں پر لا کر پھینک دیا زمین پر۔ تم یہاں پڑے رہو اور خزانہ چھپا لیا کسی کمرے کے اندر۔ دوسرے دن بادشاہ وہاں محل میں موجود نہیں تھے۔ بھاگ دوڑ مچ گئی، ہر طرف ڈھونڈ ڈالا لیکن بادشاہ نہیں ملے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 5 دن گزر گئے۔ جب بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ میں کہاں موجود ہوں۔ اسی وقت اس کی بڑی بیٹی وہاں آئی، 2 روٹیاں تھیں اس کے پاس اور پانی کا ایک گلاس تھا۔ اپنے باپ کے پاس پھینکتے ہوئے کہا کہ بہت برا کیا آپ نے ہمارے ساتھ ابا حضور، بتا تو دیتے، اب دیکھو کس طرح ہمیں خبر ہو گئی۔ اور پھر جب آپ نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا تو ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کھیل کھیل لیا۔ جب آپ خزانے کو ہم سے چھپا سکتے ہیں تو کیا ہم آپ کے ساتھ سازش نہیں کر سکتے؟ بادشاہ نے کہا تم لوگوں کی اسی لالچ کی وجہ سے میں نے اس خزانے کو چھپا کر رکھا تھا کہ تم اس کو اپنے اوپر ہی لٹاؤ گی۔ کیا فائدہ، ہمیں مل گیا نا، اب آپ اسی کمرے میں رہیں گے، تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ روٹی اور پانی اس کے سامنے رکھا اور وہاں سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں ملک کی ملکہ بن چکی ہوں، سلطنت کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں آ چکے ہیں اور اب آپ کو وہ 2 روٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تو وہ کہنے لگا کیسی بیٹیاں ہو تم میری، کیا کچھ نہیں کیا میں نے تم لوگوں کے لیے، ہر فرمائش پوری کی، کبھی بھوکا نہیں رکھا، اتنی عیش و عشرت دی، اور تم آج اپنے باپ سے 2 روٹی چھین رہی ہو، 2 روٹی کا محتاج بنا رہی ہو۔ اس نے کہا جیسا آپ نے ہمارے ساتھ کیا ویسا ہی ہم آپ کے ساتھ کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کتنے دن بھوکا رہتا ہے، پھر تڑپ تڑپ کر وہاں پر مر گیا۔ جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا ان کو ملنی ہی تھی۔ وہ بے وقوف تھی، ان کو حکومت چلانا نہیں آتی تھی، وہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتی رہیں، خزانہ لٹتا رہا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ اس ملک کا بادشاہ اب دنیا میں نہیں رہا اور اس کی بڑی بیٹی ملکہ بن چکی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ تو بے وقوف ہے، وہ حکومت کیا چلائے گی، میں بہت جلد ان کا تختہ الٹ دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا اس ملک پر اور سب کو ختم کر ڈالا، یہاں تک کہ اس کی 5 بیٹیاں جو بڑے مزے سے اس وقت کھانا کھا رہی تھیں، سپاہی آئے اور سب کے سر قلم کر دیے اور محل پر قبضہ کر لیا۔ اور جب وہ اس خفیہ کمرے تک پہنچے تو اس کی چابی تھی ہی نہیں، دروازہ توڑا گیا تو وہاں پر بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا کہ دیکھ لو کیا دیا میں نے اپنی بیٹیوں کو اور انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، بچتے ہیں تو صرف اپنے اعمال اور یقین۔ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں ہی گیا پر اس کی بیٹیاں جہنمی بن گئیں۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ لالچ اور خود غرضی میں اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دیتے ہیں تو انجام اس شخص کا بھی اچھا نہیں ہوتا جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے۔ ہمیشہ اچھا کیجیے، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ آمین ثم آمین۔